اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے اور آپ کے لیے آپ کی ہر وہ دعا قبول فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آج میں بات کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل کی۔ بہت ہی پیارا آرٹیکل تھا جو میں نے فیس بک پہ پڑھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس کا تھا، لیکن بہت پیارا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک اچھا مینیجر کیسا ہوتا ہے۔ ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو اس آرٹیکل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ خالی تھی۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ انٹرویوز کے لیے آتے لیکن ریجیکٹ ہو کے چلے جاتے۔ تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ گزر گیا اور ابھی تک وہاں پہ انہوں نے کوئی بھی اپوائنٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا جو مالک تھا وہ خود بھی انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، مطلب انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اب وہاں پہ جو HR ڈپارٹمنٹ یا جو سینئرز بیٹھے تھے انٹرویو کے لیے، وہ باس کے ساتھ جو بیٹھے تھے، وہ بھی تنگ آ چکے تھے کہ ہم اتنے اچھے کوالیفائڈ لوگوں کو ریجیکٹ کری جا رہے ہیں، پتہ نہیں سر کو کس طرح کا مینیجر چاہیے۔ خیر، سر ہر بندے سے ایک ہی سوال پوچھتے کہ آپ کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ کہتا کہ وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ یہ کہتا کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، فلاں جیسے ہر انسان اپنے مطابق جو بات کرتا ہے۔ لیکن جو کمپنی کا مالک تھا اسے کسی کا جواب پسند نہیں آتا۔ پھر ایک مرتبہ ایک بہت پرسنالٹی اس کی اچھی نہیں تھی، ایک انسان انٹرویو کے لیے آیا اور سر نے اس سے عموماً جس طرح سے انہوں نے سب سے سوال کیے اسی طرح سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس انسان نے جواب دیا کہ ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو کمپنی کے مالک سے زیادہ کمپنی کو سمجھتا ہے۔ اس کی موجودگی میں جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ برائے نام ہی مالک ہوتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی تمام جو ورکرز، جو سینئرز مینجمنٹ وہاں پہ بیٹھی تھی، انہیں بڑا برا لگا کہ اس نے مالک کے سامنے ایسی بات کیوں کہی کہ وہ برائے نام ہوگا اور مینیجر ہی سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو کمپنی کا مالک تھا وہ بہت خوش ہوا اس سے اور اسے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب کیسے دیا، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو لیا لیکن کسی کے پاس بھی ایسا جواب نہیں تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ سر، جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ابو گھر کے لیے نوکری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ گھر کے مالک تھے، سرپرست تھے، لیکن میری والدہ گھر کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ کس نے کب کھانا ہے، کس کو کیا پسند ہے، کس کے جوتے کہاں پڑے ہیں، کس کا بیگ کہاں پڑا ہے، اور ہر طرح کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ میری ماں جی نے ہی سنبھال کے رکھی تھی۔ ان کی موجودگی میں میرے فادر اتنی ویلیویبل نہیں لگتے تھے، کیونکہ جب میں اپنے ابو سے یہ بات کہتا کہ ابو جی مجھے بتائیں کہ وہ چیز کہاں پڑی ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے جا کے اپنی ماں سے بات کرو، وہ تمہیں بتائے گی۔ تو ماں جی کی موجودگی میں ہمارے گھر کے جو ابو جی تھے وہ برائے نام ہمارے گھر کے مالک تھے، لیکن حقیقت میں سب کچھ میری امی جی کو پتہ تھا۔ اور میں نے اپنی اس زندگی سے یہ درس حاصل کیا کہ ایک اچھا مینیجر، جیسا کہ میری ماں جی میرے گھر کی مینیجر تھیں، لیکن میرے باپ، میرے والد محترم میرے گھر کے مالک تھے۔ تو ایک اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے جو ایک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ جو ایک ماں گھر کو سنبھالتی ہے تو وہ یہ چیز نہیں دیکھتی کہ وہ اس گھر کی مالک ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرنی ہے، ان کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک برانچ مینیجر
یا ایک مینیجر کمپنی کا ایسا ہی ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمپنی کو کس چیز سے فائدہ ہونا ہے، اس کی کمپنی کو کس چیز سے نقصان ہونا ہے، اور کیا چیز کمپنی کے لیے اچھی ہے اور کیا بری ہے، کون سا اسٹاف کیا کام کر رہا ہے، کون سی چیز کہاں پہ ہے، اور کس چیز کا ایکسپینس زیادہ آ رہا ہے، فلاں فلاں. یہ ساری چیزیں ایک اچھے مینیجر کو پتہ ہونی چاہیے. اس کا صرف کام کرسی پہ بیٹھ کے بات چیت کرنا نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس طرح اس مینیجر کو نوکری مل گئی، بلکہ اس انسان کو مینیجر کی نوکری مل گئی. اور ہمیں بھی اس چیز سے بہت سبق حاصل ہوا کہ حلال رزق کمانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت آپ کو تبھی حاصل ہوتی ہے، اس کا سبق پھل تبھی حاصل ہوتا ہے جب آپ اس کو پوری ایمانداری سے نبھاتے ہیں. تو امید کرتی ہوں میری آج کی پوسٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو یاد رکھیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری پوسٹ آپ کو کیسی لگی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.